دیدہ و دانستہ دھوکہ کھا گئے، دیدہ و دانستہ دھوکہ کھا گئے، ہم فریب زندگی میں آ گئے، دیدہ و دانستہ دھوکہ کھا گئے، ہم فریب زندگی میں آ گئے، جب ہجوم شوق سے گھبرا گئے، جب ہجوم شوق سے گھبرا گئے، کھو گئے خود اور تم کو پا گئے، چین بھی لینے نہیں دیتے مجھے، چین بھی لینے نہیں دیتے مجھے، میں ابھی بھولا تھا پھر یاد آ گئے، اف یہ غنچوں کا تبسم یہ بہار، اف یہ غنچوں کا تبسم یہ بہار، حیف اگر یہ غنچے کل مرجھا گئے، جس قدر غنچے کھلے تھے نو بنو، جس قدر غنچے کھلے تھے نو بنو، میری آنکھوں سے لہو برسا گئے، پوچھتے کیا ہو ان اشکوں کا سبب، پوچھتے کیا ہو ان اشکوں کا سبب، واقعات رفتہ پھر یاد آ گئے، اب تو شور اپنا فسانہ ختم کر، اب تو شور اپنا فسانہ ختم کر، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، دیدہ و دانستہ دھوکہ کھا گئے، ہم فریب زندگی میں آ گئے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ 5 جولائی سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے، خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالی آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ دیدہ و دانستہ دھوکہ کھا گئے، ہم فریب زندگی میں آ گئے۔ سامعین اکرام، ان اشعار کے خالق جناب منظور حسین شور علیگ، خاندانی نام منظور حسین، قلمی نام شور علیگ، ولدیت ضامن علی۔ 1938 میں اردو پرشین لٹریچر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہوئے۔ آزادی کے بعد پاکستان تشریف لے آئے اور زمیندار کالج گجرات میں پروفیسر ہوئے۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں بھی پروفیسر رہے۔ بنیادی طور پر نظموں کے شاعر تھے، لیکن ساتھ ساتھ غزلیات بھی کہتے رہے۔ تخلص شور اور علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB پاس کیا۔ اس حوالے سے شور علیگ
15 دسمبر 1916 ناگپور میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تصانیف 1959 میں نبض دوراں، اس کے بعد دیوار ابد، صلیب انقلاب، میرے معبود اور رباعیات کا مجموعہ، ذہن و ضمیر، غزلیات کا مجموعہ، حشر مرتب، تنقیدی مضامین اور نثری ادب اور نفسیاتی مضامین۔ یوم وفات 5 جولائی 1994 کراچی۔ کتاب ہمارے مشاعرے میں ان کا یوم وفات 5 جولائی 1994 درج ہے، جبکہ ریختہ میں 8 جولائی 1994۔ بہرحال اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب منظور حسین شور علیگ صاحب کی برسی ہے آج۔ ناگپور میں ولادت ہوئی تھی اور کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی منظور حسین شور علیگ صاحب اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، ہمارے مستقل سامعین اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ ہفتہ وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ہفتہ بھر کے شعراء کرام جن کی برسی منائی جاتی ہے یا جن کا یوم ولادت ہوتا ہے، ان کے کلام اولاً اور اس کے بعد آپ کے عطا کردہ کلام اور دیگر منتخب کلام پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں یاد رفتگان کے حوالے سے جناب منظور حسین شور علیگ صاحب کے بعد ذکر خیر ہے۔ 7 جولائی کے حوالے سے جناب خاطر غزنوی صاحب۔ قبل اس کے کہ جناب خاطر غزنوی صاحب کے تحت اللفظ کلام کی طرف بڑھا جائے، سامعین پروگرام کے آغاز میں ہی جناب خاطر غزنوی صاحب کا یہ کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے، پھر لوٹ کر آئیں گے جناب خاطر غزنوی صاحب کے بارے میں مختصر احوال گوش گزار کیا جائے گا اور ان کے چیدہ چیدہ اشعار بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ آئیے مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں خاطر غزنوی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ بات پر برسوں کے یاران گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، ایک ذرا سی بات پر میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میری افسانے گئے، گزرا سی بات پر برسوں کے یاران گئے، وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئے، اپنا مقدر ہو گئے، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے،
برسوں کے یارانے گئے، یوں تو وہ میری رگے جان سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھند میں لیکن نہ پہچانے گئے، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، ایک ذرا سی بات پر۔ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئیں، وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئیں، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے۔ یوں تو وہ میری رگے جاں سے بھی تھے نزدیک تر، یوں تو وہ میری رگے جاں سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھند میں لیکن نہ پہچانے گئے۔ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خاطر غزنوی صاحب کا کلام، مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ خاطر غزنوی صاحب ماہر تعلیم، شاعر اور کالم نگار، خاندانی نام مرزا ابراہیم بیگ، ولدیت مرزا عبد الکریم غزنوی، قلمی نام خاطر غزنوی۔ کتاب ہمارے مشاعرے کے مطابق یوم ولادت 5 نومبر 1925 پشاور، اور ریختہ کے مطابق 25 نومبر 1925 7 جولائی سن 2008 یوم وفات ہے جناب خاطر غزنوی صاحب کا۔ 7 جولائی کو برسی منائی جائے گی۔ خاطر غزنوی صاحب کی تصانیف میں خوشحال نامہ، ننھی منی نظمیں، البیرونی، کہانی اور کارنامے اور دیگر 50 کتابوں کے خالق جناب خاطر غزنوی صاحب صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پشاور اور راول پنڈی میں 1942 تا 1962 پروڈیوسر بھی رہے جناب خاطر غزنوی صاحب۔ 1999 کا ایک کلام خاطر غزنوی صاحب نے برسوں قبل کیا فرمایا اور آج کے حالات دیکھیے۔ فرما گئے کہ نہ راستہ نہ کوئی سنگ میل ہے اب کے، نہ راستہ نہ کوئی سنگ میل ہے اب کے، سفر جدائی کا شاید طویل ہے اب کے۔
نہ راستہ نہ کوئی سنگ میل ہے اب کے، سفر جدائی کا شاید طویل ہے اب کے، اور میرے مکان کی چڑیاں بھی کر گئیں ہجرت، میرے مکان کی چڑیاں بھی کر گئیں ہجرت، خدا ہمارا تمہارا کفیل ہے اب کے۔ نئی رتوں کے ستم گلستاں پہ بھاری ہیں، نئی رتوں کے ستم گلستاں پہ بھاری ہیں، گلوں کے کھلنے کا امکان قلیل ہے اب کے۔ ہیں زد میں سیل بلا کی ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں، ہیں زد میں سیل بلا کی ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں، محافظ اپنا تو رب جلیل ہے اب کے۔ نہ راستہ نہ کوئی سنگ میل ہے اب کے، سفر جدائی کا شاید طویل ہے اب کے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خاطر غزنوی صاحب، یوم وفات 7 جولائی سن 2008۔ خاطر غزنوی صاحب کا یہ ایک شعر کہ ایک ایک کر کے لوگ نکل آئے دھوپ میں، ایک ایک کر کے لوگ نکل آئے دھوپ میں، جلنے لگے تھے جیسے سبھی گھر کی چھاؤں میں، شاعری سچ بولتی ہے جناب خاطر غزنوی صاحب۔ سامعین کرام، 5 جولائی سن 2020 کے پروگرام میں ذکر خیر ہے۔ پروگرام کے آغاز میں یاد رفتگاں کے حوالے سے جناب منظور حسین شور علی صاحب اور خاطر غزنوی صاحب کے بعد 11 جولائی کو یعنی ہفتہ رواں میں 11 جولائی کو برسی منائی جائے گی قتیل شفائی مرحوم کی۔ میری دلجوئی کی خاطر جھوٹ سے مت کام لو، میری دلجوئی کی خاطر جھوٹ سے مت کام لو، تم کو ہے جس سے محبت کھل کے اس کا نام لو، میری دلجوئی کی خاطر جھوٹ سے مت کام لو، تم کو ہے جس سے محبت کھل کے اس کا نام لو، تم ہمیشہ مجھ کو چاہو یہ ضروری تو نہیں، تم ہمیشہ مجھ کو چاہو یہ ضروری تو نہیں، مجھ سے بہتر جو ملے تم اس کا دامن تھام لو، ہر طرف چرچے تمہارے ہی تمہارے ہوں قتیل، ہر طرف چرچے تمہارے ہی تمہارے ہوں قتیل، ہو سکے تو اپنے سر ایسا کوئی الزام لو، میری دلجوئی کی خاطر جھوٹ سے مت کام لو، تم کو ہے جس سے محبت کھل کے اس کا نام لو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب قتیل شفائی صاحب، یوم ولادت 24 دسمبر 1919 ہری پور ہزارہ پاکستان، یوم وفات 11 جولائی سن 2001 لاہور۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1994، خاندانی نام اورنگزیب خان، قلمی نام قتیل شفائی، تصانیف میں پھوار، ہریالی، جل ترنگ، روزن، جھومر، آموختہ، پرچم، نذرانہ، گفتگو، چھتنار، پیراہن ابابیل، سمندر میں سیڑھی، اور آپ بیتی گھنگرو ٹوٹ گئے،
اور دیگر تصانیف کے خالق شاعر جناب قتیل شفائی صاحب کے، جنہوں نے فرمایا تھا لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے قتیل شفائی صاحب کا کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پر گرے اور زخم آئے مجھے۔ وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پر گرے اور زخم آئے مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ قتیل شفائی صاحب کا کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ یوم وفات 11 جولائی سن 2001 لاہور۔ قتیل شفائی مرحوم مزید فرما گئے کہ جس کی جھنکار میں دل کا آرام تھا وہ تیرا نام تھا، جس کی جھنکار میں دل کا آرام تھا وہ تیرا نام تھا، میرے ہونٹوں پر رقصاں جو ایک نام تھا وہ تیرا نام تھا۔ جس کی جھنکار میں دل کا آرام تھا وہ تیرا نام تھا، میرے ہونٹوں پر رقصاں جو ایک نام تھا وہ تیرا نام تھا۔ تہمتیں مجھ پر آتی رہی ہیں کئی ایک سے ایک نئی، تہمتیں مجھ پر آتی رہی ہیں کئی ایک سے ایک نئی، خوبصورت مگر جو ایک الزام تھا وہ تیرا نام تھا۔ دوست جتنے تھے نا آشنا ہو گئے پارسا ہو گئے، دوست جتنے تھے نا آشنا ہو گئے پارسا ہو گئے، ساتھ میرے جو رسوا سرے عام تھا وہ تیرا نام تھا۔ مجھ پر قدرت ہمیشہ رہی مہرباں دے دیا سب جہاں، مجھ پر قدرت ہمیشہ رہی مہرباں دے دیا سب جہاں، پر جو سب سے بڑا اس کا انعام تھا وہ تیرا نام تھا۔ یہ جو شاعر ہے تیرا قتیل آج بھی شاعری کا ولی، یہ جو شاعر ہے تیرا قتیل آج بھی شاعری کا ولی، اس کے شعروں میں کل بھی جو الہام تھا وہ تیرا نام تھا، جس کی جھنکار میں دل کا آرام تھا وہ تیرا نام تھا، میرے ہونٹوں پر رقصاں جو ایک نام تھا وہ تیرا نام تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب قتیل شفائی صاحب، یوم وفات 11 جولائی۔ سامعین، آج 5 جولائی سن 2020 کا پروگرام اور
گزشتہ سے پیوستہ روز یعنی 3 جولائی سن 2020 عہد حاضر کے ایک اور ممتاز شاعر، محقق اور کالم نگار جناب ناصر زیدی صاحب بھی 3 جولائی سال رواں اسلام آباد میں ہم سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب ظفر معین بلے صاحب، جناب اکرم کنجاہی صاحب، محترمہ نیلما ناہید درانی صاحبہ اور دیگر دوستوں نے مطلع فرمایا کہ جناب ناصر زیدی صاحب 3 جولائی سن 2020 ہم سے رخصت ہوئے۔ خاندانی نام سید ناصر رضا زیدی، ولدیت سید صغیر حسن زیدی، قلمی نام ناصر زیدی۔ 8 اپریل 1943 مظفر نگر میں ولادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت لاہور میں پائی۔ آپ کی تصانیف ڈوبتے چاند کا منظر، وصال، وارفتگی، التفات، وہ رہبر ہمارا، وہ قائد ہمارا، 7 روزہ حمایت اسلام، روزنامہ امروز، 15 روزہ آہنگ، ماہنامہ ادب لطیف، کالم نگار اور ایڈیٹر رہے۔ نقوش ایوارڈ بہترین نعت گو شاعر 1994 اور بہاؤالدین زکریا ایوارڈ برائے بہترین شاعر، کالم نگار اور ناظم 1999۔ جناب ناصر زیدی صاحب نے فرمایا کہ وہ روب حسن تھا اس کا، سلام بھول گیا۔ وہ روب حسن تھا اس کا، سلام بھول گیا، کرا سکا نہ تعارف، میں نام بھول گیا۔ ادھر ادھر کی ہوئی خوب گفتگو اس سے، ادھر ادھر کی ہوئی خوب گفتگو اس سے، بہت ضروری تھا لیکن جو کام بھول گیا۔ غم جہاں نے کیا اس قدر خراب کہ میں، غم جہاں نے کیا اس قدر خراب کہ میں، جو دوستوں میں گزرتی تھی شام بھول گیا۔ رکھا جو اس نے محبت سے ہاتھ کاندھے پر، رکھا جو اس نے محبت سے ہاتھ کاندھے پر، جو دل میں درد تھا میرے تمام بھول گیا۔ میں اس کی ذات میں گم اس طرح ہوا ناصر، میں اس کی ذات میں گم اس طرح ہوا ناصر، کہاں کے ہوش و خرد سب کلام بھول گیا۔ وہ روب حسن تھا اس کا، سلام بھول گیا، کرا سکا نہ تعارف، میں نام بھول گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ناصر زیدی صاحب۔ گزشتہ سے پیوستہ روز یعنی 3 جولائی سن 2020 رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ مرحوم ناصر زیدی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین، یاد رفتگاں میں جناب منظور حسین شور علی صاحب، جناب خاطر غزنوی صاحب، جناب قتیل شفائی صاحب مرحوم اور جناب ناصر زیدی صاحب مرحوم۔ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، 10 جولائی سن 2006 جناب احمد ندیم قاسمی صاحب نے رحلت فرمائی۔
10 جولائی سن 2006۔ فرمایا کہ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ اس حسن اتفاق پر لٹ کر بھی شاد ہوں، اس حسن اتفاق پر لٹ کر بھی شاد ہوں، تیری رضا جو تھی وہ تقاضا وفا کا تھا۔ دل راکھ ہو چکا تو چمک اور بڑھ گئی، دل راکھ ہو چکا تو چمک اور بڑھ گئی، یہ تیری یاد تھی کہ عمل کیمیا کا تھا۔ ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پر زد پڑی، ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پر زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا۔ حیران ہوں کہ وار سے کیسے بچا ندیم، حیران ہوں کہ وار سے کیسے بچا ندیم، وہ شخص تو غریب و غیور انتہا کا تھا۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب احمد ندیم قاسمی صاحب، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 10 جولائی کو برسی منائی جائے گی جناب احمد ندیم قاسمی صاحب، خاندانی نام احمد شاہ آوان، تخلص ندیم، ولدیت پیر غلام نبی، 20 نومبر 1916 ضلع خوشاب میں ولادت ہوئی۔ 1930 میں شیخو پورہ سے میٹرک کیا اور وہیں سے شاعری کا آغاز ہوا۔ 1935 میں BA پاس کیا اور تلاش معاش میں لاہور گئے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ کہانیاں لکھنا شروع کی۔ کہانیوں کا پہلا مجموعہ چوپال 1935 میں شائع ہوا۔ پہلا شعری مجموعہ دھڑکن 1942 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کا رسالہ تہذیب نسواں کی ادارت بھی فرمائی۔ 1943 میں ادبی رسالہ ادب لطیف کے مدیر ہوئے۔ 1946 میں ریڈیو پشاور سے منسلک ہوئے۔ 1948 تک کام کیا۔ ادبی رسالہ نقوش کی ادارت فرمائی۔ 1963 میں اپنا رسالہ فنون جاری فرمایا۔ دیگر اخبارات اور رسائل کے مدیر رہے۔ کالمز لکھے۔ 50 کتابوں کے مصنف رہے۔ ان کے دیگر مجموعہ جات جلال و جمال، شعلہ گل اور کشت وفا اور نثری مجموعہ جات کے خالق 10 جولائی سن 2006 رحلت فرمائی۔ 10 جولائی 2009 کو محکمہ ڈاک پاکستان نے ان کی تیسری برسی کے موقع پر 5 روپے مالیت کا خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ 1950 اور 1970 کے اشروں میں کئی بار گرفتار بھی کیے گئے۔ 1968 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی، 1980 میں نشان امتیاز سے نوازے گئے۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا 1965 کا یہ کلام کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کی بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو،
ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب، یوم وفات 10 جولائی سن 2006۔ اللہ تعالی جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔